صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، اللہ نگہبان تمہارا میری خواہ ہے، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، ہم کو نہیں جینا اس حال میں بہنا، سب قتل ہوئے ہیں بھائی ہے نہ بیٹا، اب گردن شبیر پہ چل جائے گا خنجر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، تم کو دم رخصت کرتا ہوں وصیت، اے ثانی زہرا اے جان رسالت، آنا نہ میری لاش پہ بے مقناع چادر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، جب شب کی نمازیں اے بی بی صدا دیں، ہم کو نہ بھلانا بھیگی رہے آنکھیں، رونا میری فرقت میں مصلی کو بچھا کر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، پانی مل جس دم تازہ ہو میرا غم، تم فاتحہ دینا خوش ہوں گے بہت ہم، پانی مل جس دم تازہ ہو میرا غم، تم فاتحہ دینا خوش ہوں گے بہت غم، کچھ اشک چھڑک دینا میری قبر کے اوپر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، اے میری بہن تیرے
حوالے ہے میرا گھر۔ دیکھو میری بہنا روئے نہ سکینہ، جب ہم کو وہ پوچھے اتنا اسے کہنا، ہوتا ہے یتیموں کے لیے خاک کا بستر، ہے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر۔ اللہ نگہبان تمہارا میری خواہر، ہے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر، اے میری بہن تیرے حوالے ہے میرا گھر۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الضعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، الا وإنا لکل ماموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ، الا وإن امامکم قد اکتفی من دنیاہ بتمرہ ومن تومہ بقرصہ، الا وإنکم لا تقدرون علی ذلک ولیکن عینونی بورعین و اجتہاد و عفت و صداد۔ صلوات دیجیے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ عشرہ مجالس، جو مقام امامت و صحابیت کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو جاری ہے، گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جو نہج البلاغہ کے دوسرے جز کی زینت ہیں۔ ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے اور اس کے نور علم سے وہ کسب ضیاء کرتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے امام کی جہاں تک بات ہے، اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 روٹیاں لیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لیں۔ تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو کہ ایسی سادہ زندگی گزار سکو اختیار اور گنجائشوں کے ہوتے ہوئے، لیکن تم میرے مددگار بن سکتے ہو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، صحیح اور کوشش کے ذریعے سے، اور سلامت روی کے ذریعے سے۔ عزیزان محترم، ان مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کے ذیل میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے،
اور مختلف زاویوں سے مقام امامت اور صحابیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مثبت رخوں پر بات کی جا رہی ہے کہ اگر واقعاً کسی کو نبی سے قریب ہونا ہے، امام سے قریب ہونا ہے، تو وہ مولائے کائنات کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن پر، ان کی رہنمائی پر، ان کے دیے ہوئے سبق پر عمل کر کے وہ نبی کے بھی ناصروں میں شامل ہو سکتا ہے اور امام کے ناصروں میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے، پروردگار عالم نے جن کو عہدہ دیا ہے، پروردگار نے جن کو رہبری کے لیے چن لیا ہے، ان جیسا تو کوئی بھی اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ عہدہ پروردگار کیا ہے، اس کے راز کیا ہیں، ان کے اسرار کیا ہیں، یہ ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ میں نے گزشتہ تقریروں میں اس بات کی وضاحت کی کہ مولائے کائنات نے سادہ زندگی اسی لیے گزاری تاکہ مراتب کا فرق یا نادار کی ناداری، فقیر کا فقر اسے خدا کا باغی نہ بنائے۔ اس لیے کہ مخلوقات میں درجے ہیں اور یہ درجے نظام کائنات کی ضرورت ہے۔ اسی لیے مولائے کائنات نے اس عدل الہی کے مسئلے کو دو جملوں میں سمیٹ دیا کہ التوحید ان لا تتوہمہ والعدل ان لا تتہمہ۔ توحید یہ ہے کہ اس کے بارے میں وہم و گمان سے کام نہ لیا جائے، اور عدل یہ ہے کہ اس کے اوپر الزامات نہ لگائے جائیں۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ نہ سب کو ایک جیسا رزق مل رہا ہے، نہ سب کو ایک جیسے مواقع مل رہے ہیں، نہ سب کو ایک جیسی زمین مل رہی ہے، نہ سب کو ایک جیسا خاندان مل رہا ہے، نہ سب کو ایک جیسی قوم مل رہی ہے، نہ سب کو ایک جیسا قبیلہ مل رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ پروردگار عالم کے عدل کی بات ہے عزیزان محترم، اس کی عطا کی بات ہے جس کو ہر آدمی سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس کے بھیجے ہوئے رہبروں نے سادہ زندگی اس لیے گزاری تاکہ کسی فقیر کا فقر اس کے فقر کی وجہ سے اس کو خدا سے دور نہ کر دے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد تک۔ اور کل کی گفتگو متفرقات میں تھی، اس لیے کہ یہ امامت اور صحابیت کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ جس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت چاہیے ہے، اور ذوالفقار نقوی صاحب نے مجھے 40 منٹ کا پابند بنا دیا ہے۔ اس لیے بہت سی چیزیں جو میں بیان کرنا تو چاہتا ہوں، لیکن مصائب کے باب تک آتے آتے مجھے ایک دم سے گریز کرنا پڑتا ہے، ولو یہ کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ گفتگو کے لیے 40 منٹ بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی موضوع کی وسعت کی وجہ سے، موضوع کے مختلف جہتوں کی وجہ سے وقت کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امامت کے اتنے رخ ہیں کہ 30-35 منٹ میں سیر حاصل گفتگو یا سیر حاصل بحث نہیں ہو سکتی ہے، اور پھر ان 10 دنوں میں بھی اگر اس کو پھیلایا جائے تو امامت کی عصمت پہ گفتگو کی جائے، یا امامت کے علم پہ گفتگو کی جائے، یا امامت کی شجاعت پہ گفتگو کی جائے، یا امامت کی طہارت پہ گفتگو کی جائے، یا امامت کی رفت پہ گفتگو کی جائے، یا امامت کی بلندی پہ گفتگو کی جائے، تو آئیے میں نہج البلاغہ ہی کا سہارا لوں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ سکے کہ یہ نہج البلاغہ کا 142 نمبر کا خطبہ ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں نمبرنگ کا فرق ہے، اس لیے میں نے جو رجوع کیا مفتی جعفر صاحب مرحوم کا جو ترجمہ ہے اس میں تو آپ کو خطبے کا نمبر 142 ملے گا، لیکن شاید انگریزی ترجمے میں یا دوسرے نسخوں میں یہ نمبر 144 بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو باتیں میں بیان کروں گا اس سے آپ ان دو خطبوں کے بیچ میں ان مطالب کو جا کر تلاش کر سکتے ہیں کہ جب امامت کی عظمت اور اس کے رتبے اور مقام کی بات آتی ہے تو خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی دعوے دار بھی تو نہیں ملتا۔
توجہ فرمائیے گا کہ اگر مولا یہ کریں تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو تو دعوے دار بھی تو کوئی نہیں ملتا، اور اگر کسی نے کبھی دعویٰ کر بھی لیا تو سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے، سوائے پست ہونے کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر علی کے علم کی برابری کے لیے تاریخ میں چند لوگوں نے دعوی سلونی کر بھی لیا تو ذلت و رسوائی کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا۔ عزیزان محترم، تاریخ نے وہ مناظر دکھائے ہیں۔ نہج البلاغہ میں 2 مقام پر مولا کائنات کا یہ جملہ سید رضی علیہ الرحمٰن نے جمع کیا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ہم زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں، ہم سے پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ ہاں، تاریخ نے کچھ نام بتائے اور جب دعویٰ کیا تو مردوں نے نہیں، بزم میں بیٹھی ہوئی ایک عورت نے پوچھ لیا کہ یہ دعویٰ تو میرے مولا کا تھا اور اس کا تتمہ یہ تھا کہ میرے بعد یہ دعویٰ کوئی نہیں کرے گا مگر وہ جو جھوٹا ہوگا۔ اب آدمی گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا، کہا کہ اگر تو نے دعویٰ کر بھی دیا ہے تو میں تجھ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ یہ بتلا، علی کا باعجاز مدینے سے مدائن سلمان کی نماز جنازہ پڑھانے جانا صحیح تھا، یا مدینے میں چند قدم کے فاصلے پر ایک جنازہ پڑا رہا اس طرف متوجہ نہ ہونا؟ بھائی جگہ، اور پھر یہ دونوں بزم رسول میں بیٹھنے والے ہیں۔ ایک کا مسئلہ یہ ہے کہ علی اپنے کو مدینے سے مدائن پہنچا رہے ہیں اور ایک جنازہ چند قدم کے فاصلے پر پڑا ہے۔ دعوی سلونی کرنے والے سے، علی کی نقل کرنے والے سے وہ عورت پوچھ رہی ہے، یہ بتلا تو نے یہ دعویٰ تو کر دیا لیکن علی کا کون سا فعل صحیح تھا، مدینے سے مدائن تک چلے جانا یا یہاں متوجہ نہ ہونا؟ تو جواب تو کوئی تھا نہیں، اس لیے کہ جب ظالم و مظلوم ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، جب راضی اور ناراضی ہونے والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے گھبرا کر کہا کہ تو یہاں بزم میں جو آئی ہے یہ اپنی مرضی سے آئی ہے یا اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے؟ وہ بھی علی کی چاہنے والی تھی۔ کہا ہم سے تو بعد میں پوچھنا، پہلے ہمیں یہ بتا دو جنگ جمل میں جانے والی کے لیے تمہارا کیا خیال ہے؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اور پھر ایک اور نے دعویٰ کیا، یہ دونوں چیزوں کی تفصیل آپ کو مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمہ نہج البلاغہ میں مل جائے گی کہ جب ایک شخص نے دعویٰ کیا اور اعتراض کرنے والے نے کہا کہ یہ دعویٰ تو علی کا تھا، تو اس نے ولدیت کے ساتھ بہت سے علی نام لیے کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں۔ کہا کیوں اتنا انجان بن رہا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کس علی کی بات کر رہا ہوں؟ وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ علی جو رسول کا بھائی ہے، وہ علی جو زہرا کا شوہر ہے۔ یاد رکھیے گا، نام لینے سے کوئی علی نہیں بنتا، شاید اسی لیے قرآن میں ناموں کی بات ہی نہیں آئی، کردار بتا دیا، کردار سے بلندیوں کا پتہ لگا لو۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا نہج البلاغہ کے اس خطبے کا جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ این الذین زعموا انہم راسخون فی العلم دوننا، کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں ہمارے علاوہ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں نے کہا نا کہ اگر دعویٰ کیا بھی لوگوں نے تو سوائے ذلت و رسوائی کے انہیں کچھ نہیں ملا۔ اب یہاں یہ دیکھیے، یہ دعویٰ کرنے والا کس طرح سے کہہ رہا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں، وہ علم میں اترے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کسی میں علم ہونا اور ہے اور کسی کا علم میں ہونا اور ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تھوڑا بہت علم حاصل کر لینا اور ہے، اور علم میں اترا ہوا ہونا، اللہ اکبر، راسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہوں۔ پروردگار کہتا ہے نا کہ قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، اور متشابہ سے جن کے دلوں میں عیب ہے، بیماری ہے، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور راسخون فی العلم جو ہیں وہ ان مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہاں مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ راسخون فی العلم ہیں ہمارے علاوہ؟
کذبن و بغین علینا، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. ان رفعنا اللہ و وضعہم، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں رفعت و بلندی عطا کی اور انہیں پست کیا ہے. وَأَطَانَا وَحَرَمَهُمْ، اور ہمیں امامت کا مقام عطا کیا ہے اور ان کے اوپر حرام کیا ہے. وَأَدْخَلْنَا وَأَخْرَجَهُمْ، اور ہمیں منزل علم میں داخل کیا ہے، انہیں باہری رکھا ہے. بنا یستطل الہدیٰ و یستجل العمیٰ، ہم ہی سے ہدایت کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ہمارے ہی ذریعے سے گمراہی سے بچا جا سکتا ہے. اب یہ اہم ترین لفظ ہے جو واقعاً سوائے علی اور اولاد علی کے کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ان الائمۃ من قریش غرسوا فی ھذا البطن الہاشم، کہ ائمہ تو قریش سے ہوں گے اور ان کا تعلق اب بنی ہاشم کی شاخ سے ہوگا. توجہ فرمائیے گا، دیکھیے سارا پتہ دے دیا کہ 12 اماموں کا تعلق کہاں سے ہوگا. لا تصلح علی سواہم ولا تصلح الولاۃ من غیرہم، اور کسی کو نہ امامت زیب دیتی ہے اور کسی کو نہ رہبری زیب دیتی ہے. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. اور کسی کو یہ چیز زیب ہی نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے نقل کی بھی تو اسے مل کچھ نہیں پایا. اور یہاں میں پرسوں کی مجلس میں عرض کر رہا تھا نا کہ عہدہ الہی کے لیے سب سے بڑی اور بنیادی شرط علم کی شرط ہے. اور یہاں ہر مسئلے میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن علی اور اولاد علی کے علم کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. میں نے چاند رات کی مجلس میں بھی آپ کو متوجہ کیا تھا کہ اور کسی کا اثر علمی آپ کو نظری ہی نہ آئے گا، لیکن نہج البلاغہ کی شکل میں مولا کائنات کے علم کا اگر کسی کو اندازہ لگانا ہے، جس کتاب کو دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے ادیب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام ہمیں اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ یہ خالق سے تو نیچے ہے لیکن مخلوق سے اوپر ہے. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. بھائی توجہ فرمائیے گا، دیکھیے بہت سی چیزیں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ علی کے بہت سے فضائل ایسے ہیں کہ جن کا ہم اقرار تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر گہرائی میں جا کر سوچیں اور غور کریں تو وہ فضیلتیں آدمی کی عقل میں آ نہیں سکتی. اور میں نے ولادت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دیوار میں در بن جائے، توجہ فرمائیے گا، دیوار میں در بن جائے جس سے پتہ چلتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ علی کے اس کلام کے بارے میں اسی لیے میں مسلسل گزارش کرتا ہوں کہ لوگ اپنے کو نہج البلاغہ سے وابستہ کریں، نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق پیدا کریں تو ان کو دنیا کے مسائل کا حل ملے گا. اور پھر اگر اس کلام کو دیکھ کر کے آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ خالق کے کلام کے نیچے ہے، مخلوق کے کلام سے اوپر ہے، تو اگر اس کو فلسفیانہ انداز میں آپ سوچیں گے، منطقی انداز میں آپ سوچیں گے، تو آپ مجھے بتائیں خدا کے علاوہ غیر جو بھی ہے مخلوق ہی تو ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا، بھائی خدا ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کی مخلوق ہے. لیکن یہ کون سا کلام ہے کہ جس کے لیے بڑے بڑے ادیب کہہ رہے ہیں کہ یہ خالق کے کلام سے تو نیچے ہے لیکن مخلوق کے کلام سے اوپر ہے. تو جب کلام جس کا مخلوق کے کلام سے اوپر ہو تو وہ خود کس منزل پر ہوگا. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. تو آئیے میں آپ کو اسی علم کی منزل پر روکوں گا، اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ منزل امامت کے لیے، مقام امامت کے لیے، بزرگی کے لیے، کمال کے لیے اگر کچھ اور نہیں تو علم ہی پر اگر غور کر لیا جائے. اس لیے کہ جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے، ہاں عزیزان محترم یقیناً آج اہم ترین گفتگو ہے اس عشرے کی کہ علی سے یہ پوچھا جائے کہ یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے. میں نے کہا نا کہ وہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے علاوہ راسخون فی العلم کون ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رفعت ہمیں دی گئی، بزرگی ہمیں دی گئی، ہمیں فضیلتوں میں داخل کیا گیا اور لوگوں کو باہر رکھا گیا. تو اب آپ مجھے بتائیں وہ جو فضیلتیں جس کا طواف کریں، جس کے لیے آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے عجب جملہ کہا کہ میں علی کے باب میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ جو جملہ الہی صفتوں کا مظہر ہو، توجہ فرمائیے گا، جو جملہ الہی صفتوں کا مظہر ہو اس کے بارے میں کہا کیا جائے. تو جہاں اتنے بڑے بڑے مفکرین
بڑی توجہ عزیزان محترم، کچھ کہنے سے قاصر ہوں، اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے؟ تو اس کی فضیلتوں کے لیے اگر ایک طرف آیت اللہ خمینی نے کہا کہ میں علی کے باب میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، تو دوسری طرف ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ یا علی ہم نے عجب کمال آپ میں دیکھا کہ لوگ تو صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، لوگ صفتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور صفتیں آپ کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ اور جس منزل پر میر انیس کے کل میں نے مصائب کی منزل پر مسلسل بند سنائے تھے، لیکن عزیزان محترم یہ اس پائے کا صاحب زبان اور قوت و اقتدار رکھنے والا جب علی کے فضائل کی منزل پر آتا ہے تو اسے بھی بے بسی سی بے بسی نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے آج ذرا سا میں آپ کو سطح عمومی سے بلند کروں گا آپ کی فکر کو عزیزان محترم، کہ دیکھیے عجب طرح سے علامہ رشید ترابی مرحوم نے کہا کہ علی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کی حقیقت کا ادراک تو نہیں کر سکتے، جتنا ان کے بارے میں پتہ چلتا جاتا ہے اتنا کہتے جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اسی بات کو میر انیس کہہ رہے ہیں کہ بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا۔ توجہ کیجئے گا، آپ کو اس میں جملہ ہے نا کہ مولائے کائنات کہہ رہے ہیں ہدایت ہماری وجہ سے حاصل کی جا سکتی ہے اور دلوں کی اندھے پن کو ہماری وجہ سے روشنائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو بینا ہوئی جو آنکھ تو نور خدا کہا، عقدہ کھلا تو عقل نے مشکل کشا کہا، مطلب ہوا حصول تو حاجت روا کہا، پایا در مراد تو بحر سخا کہا۔ توجہ کیجئے گا، عجب بیعت کہی ہے، ظاہری میری گفتگو ایک طرف اور میر انیس کی یہ بیعت ایک طرف اور سارے مدح کرنے والوں کی مدح ایک طرف، میر انیس کی یہ مدح یہ بیعت ایک طرف کہ ہم خوش ہوئے، اتنا کہہ کر ہم خوش ہوئے کہ مدح کے دریا بہا دیے، ارے کیا بڑھ گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ صلوات دے جو محمد والے محمد پر۔ یعنی مجھ جیسے ادنا خطیب سے لے کر میر انیس جیسے خدائے سخن تک علی کے باب فضائل میں اپنی مدح سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی دو چار فضیلتیں غصب کر لے تو علی کے باب فضائل میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، لیکن اب اگر علی سے پوچھا جائے کہ یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے، تو جو بلندی کے اس کمال پر ہو اس سے اگر یہ کہا جائے خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی جواب بھی تو نہیں دے سکتا، سوائے سلونی کا دعویٰ کرنے والے کے ایسے سوال کا جواب دے کون؟ ہاں عزیزان محترم، تو جب پوچھا گیا تو میرے مولا نے سورہ رات کی آخری آیت پڑھی کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اے حبیب، اے میرے رسول، اگر یہ کفار تجھے رسول نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ ہماری رسالت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، دیکھیے ایک خدا گواہ ہے۔ اب آپ سمجھے کیوں کلام علی کو دیکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ خالق کے کلام کے تو نیچے ہے لیکن مخلوق کے کلام کے اوپر ہے، اس لیے کہ جو رسالت کی گواہی کی منزل پر خدا کے ساتھ ہو اسی کے کلام کو بھی یہ حق ہے اور اسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ جب علم کی صفت آ جاتی ہے نا تو دوسری صفتیں خود خود کھچتی چلی آتی ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے آپ۔ ہاں عزیزان محترم، جب صفت علم آ جاتی ہے، اور یہ کون سی منزل ہے، یہ کون سی منزل ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کافی اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے، گواہی کس کی دینا ہے؟ ارے امامت اور صحابیت کے فرق کو چھوڑیے، میں تو کہتا ہوں کہ بھائی
پوری امت اور امامت کے فرق کو سمجھیے، بڑی توجہ، اس لیے کہ نہج البلاغہ ہی میں تو ہے کہ لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامت احد، امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اساس الدین و عماد الیقین، یہی دین کی بنیاد ہیں اور یہی یقین کے ستون ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تو امت محمد کو سمجھ لیا جائے تو مقام امامت اور مقام اہل بیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، اور پھر یہ گواہی بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ علی کے علاوہ اور کوئی رسالت کا گواہ کیوں نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، اسی قرآن میں تو ہے، اس لیے کہ ہم نے اصل میں گنہگار کلمہ پڑھنے والوں کو خالی نبی کا امتی سمجھا ہے، ورنہ قرآن نبی کی امت کا دائرہ جتنا وسیع کر رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یاد کرو میرے حبیب اس وقت کو جب ہم محشر میں ساری امتوں پر ان کے نبیوں کو گواہ بنائیں گے اور آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے، یعنی ہر نبی اپنی امت کا گواہ بنے گا اور یہ آخری نبی ان سارے نبیوں کا گواہ بنے گا۔ تو ہر نبی اپنی امت کا گواہ جبھی تو بنے گا جب وہ امتیں اپنے نبی کی نبوت کا اقرار کریں گی، تو ان نبیوں کی گواہی آخری نبی جب ہی تو دے گا جب یہ سارے انبیاء آخری نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی کے امتیوں میں خالی گنہگار کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ آدم بھی امتی، نوح بھی امتی، موسیٰ بھی امتی، عیسیٰ بھی امتی۔ اب جملہ سنیے، امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہ کرنا، اور امت میں معصوم انبیاء بھی ہیں، تو جب معصوم انبیاء کا قیاس اہل بیت پر اور امام معصوم پر نہیں کیا جا سکتا، تو کسی گنہگار کا قیاس امامت یا اہل بیت پر کیا کیا جائے گا؟ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر رکنا چاہتا تھا، لیکن آج بھی بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا، اس لیے میں گریز کر رہا ہوں، ورنہ میں رکتا یہاں پر، اور کل انشاءاللہ یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی امامت کی منزل پر۔ لیکن آج گریز کے لیے پھر میں نظم کا سہارا لے رہا ہوں کہ جہاں عجب طرح سے کہا کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے۔ یہ گھرانے کی بات ہو رہی ہے نا، بنی ہاشم کی بات ہو رہی ہے نا، 12 امام کی بات ہو رہی ہے نا، بنی ہاشم کی اس شاخ کی بات ہو رہی ہے جس میں امامت آئی ہے، جس میں یہ 12 امام ہیں کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے، اور خالی ان 12 کی بات نہیں ہے، نہیں، اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا اس گھرانے کا کمال کیا ہے، اس گھرانے کی منزل کیا ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو جب عزیزان محترم میں نے آپ کے سامنے اصحاب حسین کے مراتب کا ذکر کیا ہے، جون غلام حبشی کا بھی ذکر کیا ہے، وہ جس کے لیے مولا حسین نے خصوصی دعا کی تھی کہ اس کے چہرے کو منور کر دے اور اس کی پسینے کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ اور پھر میں نے جناب حر کے لیے کہا تھا کہ آخری منزل میں جو لشکر حسین میں شامل ہوا، جب اس کی حد جب وہ فکر کی آخری منزل ہے تو خود حبیب ابن مظاہر کس منزل پر ہوں گے؟ تو جب اصحاب اس منزل پر ہیں کہ حسین رجل فقی کہہ کر کے حبیب کو بلائیں، تو جب یہ منزل ہے تو پھر اون محمد کی کیا منزل ہوگی، قاسم کی کیا منزل ہوگی، اور پھر علی اکبر۔ کون علی اکبر کہ جن کے لیے شاعر نے عجب طرح سے کہا کہ قریب عصر کا منظر عجیب منظر تھا، قریب عصر کا منظر عجیب منظر تھا، علی کا خون اکیلا خدا کا لشکر تھا۔ عجب مصرع ہے، علی کا خون کس کی بات ہو رہی تھی؟ بنی ہاشم کی، یہی تو ہدایت کرنے والے ہیں نا۔ علی کا خون اکیلا خدا کا لشکر تھا، میان لشکر اہل ستم علی اکبر، میان لشکر اہل ستم علی اکبر، خدائے صبر کا بھیجا ہوا پیمبر تھا،
خدائے صبر کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا۔ ہاں، جب اس کو نمائندہ بنا کر کے حسین ابن علی میدان میں بھیج رہے تھے، کون علی اکبر جو ہم شبیہ پیغمبر ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، کاش کبھی موقع ملے اور ہم فضائل کی منزل پر اصحاب حسین اور شہدائے کربلا کا ذکر کریں۔ اس سال میرا ارادہ تھا، لیکن اس تفصیلات میں میں چاہ کر کے بھی نہیں جا پا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزان محترم، میں نے اشارہ کیا ہے کہ اگر فضائل اصحاب حسینی بیان کیے جائیں تو اس کے لیے بھی عشرے ناکافی ہوں گے، اور شہدائے کربلا کی جہاں تک منزل ہے تو آپ اندازہ کریں امامت کی منزل تک پہنچے گا کون، امامت کی منزل تک جائے گا کون؟ وہ جو منتخب پروردگار ہے، وہاں تک رسائی کس کی ہوگی؟ اس لیے کہ حسین اپنے اس بیٹے کو بھیجتے وقت کہہ رہے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو اس قوم جفاکار پہ گواہ رہنا کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں اور رفتار و گفتار میں، خلق و خلق میں ہمارے نانا کی شبیہ ہے۔ دیکھیے علی اکبر کا ہم شکل رسول ہونا مقام تعجب نہیں ہے، بھائی رسول کے نواسے کا بیٹا ہے تو جانا ہی چاہیے اپنے نانا پر۔ لیکن کمال یہ ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ شکل و صورت ہی میں نہیں، رفتار و گفتار میں بھی۔ اللہ اکبر، آپ دیکھ رہے ہیں یہ عجب گھرانہ ہے۔ جب علی اکبر کا دادا بستر پہ چادر اوڑھ کر سوتا ہے تو اسے لوگ نبی سمجھتے ہیں، اور علی اکبر کے لیے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ رفتار و گفتار میں، خلق و خلق میں، دیکھیے صورتاً نبی جیسا ہونا وہ بھی کمال ہے، لیکن سیرتاً تو نبی کی عظمت ابھی میں نے بیان کی کہ جس کی نبوت کا کلمہ ایک کم 1,24,000 انبیاء پڑھیں، اگر کوئی سیرت و کردار میں اس جیسا ہو تو اس کا رتبہ کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور پھر پتہ ہے مولا حسین جیسا بھی کہتا ہے کہ میرے نانا اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جب مجھے آپ کی زیارت مقصود ہوتی تھی تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ ہاں عزادارو، آپ کو اندازہ لگا، اور پھر کون علی اکبر ہیں کہ جو اتنے رشتے ہیں جناب علی اکبر سے۔ کہاں سے شروع کروں، کربلا سے یا مدینے سے؟ اس لیے کہ صغرا اور علی اکبر، مدینہ اور علی اکبر، جناب زینب و ام کلثوم اور علی اکبر، عباس اور علی اکبر، اور پھر یہ رشتہ حسین اور علی اکبر۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، آپ کو اندازہ ہے حسین ابن علی سے جب جناب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر، یہ امام معصوم، لیکن باپ بھی تو حسین ہے نا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ عزیزو، اگر رشتوں کے کمال کا یا انسانیت کے کمال کا پتہ لگانا ہے تو یہ دیکھیے کہ آدمی رشتوں کو کتنا نبھا رہا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جس میں کمیاں جتنی کم ہوں گی وہ رشتوں کا اتنا خیال رکھے گا۔ تو معصوم بھی تو رشتوں کے حصار میں آتا ہے نا، تو جہاں کمی کا کوئی تصور نہ ہو تو رشتے بھی اس سے زیادہ مقدس آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے۔ اسی لیے بھائی سب کے جاتے ہیں، لیکن جب عباس گئے آئے گی وہ منزل مصائب میں کہ کمر ٹوٹ گئی۔ تو اگر عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹی تو علی اکبر آنکھوں کا نور لے کر چلے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین جیسے باپ کے پاس علی اکبر جیسا بیٹا اجازت کے لیے آیا ہے تو حسین نے خود اجازت نہیں دی، بلکہ کہا
تم کو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے, تم پر تمہاری ماں کا حق ہے. گئے ہیں دوڑے ہوئے جناب علی اکبر جناب لیلا کے پاس. ماں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں تم کو تو تمہاری پھوپھی نے پالا ہے. اب جناب زینب کے لیے کتنا سخت امتحان ہے کہ چکیاں پیس پیس کر جس بھتیجے کو پالا ہے وہ اجازت کے لیے آیا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے علی اکبر کو دیکھ کر کہا کہ میرے لال کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا؟ عزادارو یہ تصور صحیح, خیال صحیح, لیکن نفسیاتی بات ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ نے مدینہ چھوڑا بھیا حسین کے لیے, حج کو عمرے سے تبدیل کیا بھیا حسین کے لیے, اپنے گوت کے پالوں کو قربان کیا بھیا حسین کے لیے. پھوپھی اماں اب خنجر ایک ہے گلے دو ہیں. دیکھیے اگر آپ نے مجھے بچایا تو آپ کا بھائی قربان ہو جائے گا. ادھر مولا حسین کا نام آیا. جناب زینب نے کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ. ہاں آزادارو جناب علی اکبر خیمے سے رخصت ہو کر کے آئے. اب مولا حسین نے آیے استفا پڑھی, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن, یہ آیت پڑھ کر کے علی اکبر کو سوار کیا. ہاں آزادارو پھر میں کہہ رہا ہوں یہ تصور و خیال صحیح, لیکن باپ ہی کا تو دل ہے نا. ایک مرتبہ علی اکبر کو جب سوار کر چکے, علی اکبر گھوڑے پر جا رہے ہیں, لیکن حسین کمر کو پکڑے ہوئے علی اکبر کے پیچھے پیچھے جب جملے کہتے ہوئے چل رہے ہیں, یا بنیا مہلن مہلا, میرے بچے آہستہ, میرے بچے آہستہ. ایک مرتبہ جب پیروں کی آہٹ محسوس کی, جناب علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا, بوڑھا باپ کمر کو پکڑے چلا رہا ہے, گھوڑے سے زمین پر آئے. کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے, اب آپ کیوں آ رہے ہیں؟ سنو صاحبان اولاد, اے اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجلسیں سننے والوں, اے اپنے گھروں میں صفے عزا بچھانے والوں, ہاں آپ کو قلق ہے نا کہ آپ امام بارگاہوں میں نہیں جا پا رہے ہیں. جا بھی رہے ہیں تو مختصر تعداد میں لوگ. اللہ اکبر, آئیے میں آپ کو اس باپ کا درد سناؤں. کہا علی اکبر چونکہ تم صاحب اولاد نہیں ہو اس لیے تم سوال کر رہے ہو. ارے یہ میں آ نہیں رہا ہوں, تمہاری محبت ہے جو مجھے کھینچے لے رہی ہے. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو جناب علی اکبر میدان میں گئے ہیں, اور پھر جب نامی پہلوان آیا ہے کہا ہے لیلا سے دعا کرو, اور جناب لیلا نے صحن خانہ میں کہا ہے اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے. آپ کو پتا ہے ماں کی دعا قبول ہوئی. جناب علی اکبر آئے, سوال آپ کیا, لیکن ساقی کوثر کا بیٹا تڑپ گیا. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا کوئی غیرت مند بیٹا اگر اسے پتا ہو کہ باپ کے اختیار میں یا باپ کے خیمے میں پانی نہیں ہے, کیا وہ سوال آپ کرے گا؟ تو لوگوں نے تعویل کی یہ علی اکبر سوال آپ نہیں کر رہے تھے, بلکہ باپ کی پیاس کو تاریخ میں رقم کرانا چاہ رہے تھے, تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ کربلا میں پیاسے سب ہیں, لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی کربلا میں پیاسا ہے. اس لیے کہ علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دی, کھینچ لی. کہا بابا آپ کے منہ میں تو مجھ سے زیادہ. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو جناب علی اکبر چلے گئے, اور جب علی اکبر کو سب نے مل کر کے گھیرا, گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی بابا بابا. ہاں آزادارو امام حسین علی اکبر کی آواز پر چلے, لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد باپ سے چلا نہ گیا. یہ فارسی کا مصرع ہے کہ جب حسین سے علی اکبر کے لاشے پر جانے کے لیے چلا نہ گیا تو پدر بر لاشے پسر زانو بزانو رسید. اب کوہنیوں کے سہارے علی اکبر کے لاشے کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر کے قریب پہنچے. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو منظر حسین ابن علی نے دیکھا. ہاں آزادارو ایک مرتبہ علی اکبر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, چاہتے تھے کہ باپ کو اس زخم کا پتہ نہ چلنے پائے, لیکن باپ
باپ ہی کا دل تو ہے. سوال کیا کہ بابا برچھی کی انی سینے میں رہ گئی ہے. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے آستینوں کو چڑھایا, گھٹنوں کو ٹیکا, کہا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ. علی اکبر تڑپنے لگے, لیکن باپ نے چہرے سے چہرہ ملایا, سینے سے سینہ ملایا. سوچا علی اکبر کو لے چلیں, لیکن جب لاشا نہ اٹھ سکا, کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ, جوان کا لاشا لے چلو. علی اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا. ماتم والیا وا مظلوما والیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. کہتی تھی گے ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر, ہے گئے علی اکبر, ہے علی اکبر, علی اکبر. کہتی تھی گے ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر, گئے علی اکبر, علی اکبر. ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شاہانی, افسوس کے رات آئی نہ تجھ کو یہ جوانی, کیسا تھا مقدر, علی اکبر, علی اکبر. 18 برس پال کے پروان چڑھایا, ہو گے سوا لاغ میرا خون میں نہایا, کیا ہو گیا دل میں, علی اکبر, علی اکبر. ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی, مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی, کیا میں کروں جی کر, علی اکبر, علی اکبر. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں, اور ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا دوں, بے چین ہے خاور, علی اکبر, علی اکبر. ٹھہرو کہ میں 18ویں منت تو بڑھا لوں, پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں, صدقے ہو یہ مادر, علی اکبر, علی اکبر. پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا, اب اتنی صداؤں میں بھی پہلو نہیں بدلا, اٹھو میرے دل پر, علی اکبر, علی اکبر. کہتی تھی ماں خوں بھری میاں سے لپٹ گئے, علی
اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دہائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دہائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دہائی اکبر ماں بھلا کیسے جیے گی یہ بتاؤ بیٹا اپنے سینے سے ذرا ہاتھ ہٹاؤ بیٹا موت سے پہلے مجھے موت نہ آئی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دہائی اکبر اٹھو اے میرے لال کے مارو تھی گئے یاد آتی گئی تیری جب بھی عذاب ہوتی ہے تیری آواز گے ماں بھول نہ پائی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دہائی اکبر کیا عجب بات ہے زینب پہ غشی تاری گئے نوجوان لال کے سینے سے لہو جاری گئے یا قیامت کی گھڑی مجھ پہ ہے آئی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دہائی اکبر کوئی اس عالم غربت میں ہمارا نہ رہا میں تڑپتی ہوں میرا کوئی سہارا نہ رہا ٹوٹ گئی بل میں میری ساری کمائی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دہائی اکبر دشمنی کیوں ہے زمانے کو کہ شبیر کے ساتھ کربلا روئے گی اب ماں کر دلگیر کے ساتھ روئے گی تجھ کو یہ دریا کی ترائی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دہائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دہائی اکبر راہ کا دل
شبیہ پیمبر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر شاہ کا دل بھر شبیہ پیمبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر شاہ کا دل بھر شبیہ پیمبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر آگی نوحہ لیلا کے لب پر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر شاہ کا دل بھر شبیہ پیمبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر جب بھی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، جب بھی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، قلب پہ لیلا کے چلا یاد کا خنجر، قلب پہ لیلا کے چلا یاد کا خنجر، اور کہا رو کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر شاہ کا دل بھر شبیہ پیمبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر دھاگے گی ارمان تجھے دولہا بناتے، یہی ارمان تجھے دولہا بناتی، پھول سے ہاتھوں میں تیرے کنگنا بندھاتی، پھول سے ہاتھوں میں تیرے کنگنا بندھاتی، رہ گئے ارمان خاک میں مل کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر شاہ کا دل بھر شبیہ پیمبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر جب کوئی صحرا مجھے دکھلاتا ہے بیٹا، جب کوئی صحرا مجھے دکھلاتا ہے بیٹا، بس تیرا چہرہ مجھے یاد آتا ہے بیٹا، بس تیرا چہرہ مجھے یاد آتا ہے بیٹا، اب تیری دلہن لاؤں میں کیوں کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر شاہ کا دل بھر شبیہ پیمبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر کیا پھوپھی زینب کا تمہیں حال سناؤں، کیا پھوپھی زینب کا تمہیں حال سناؤں، روتی ہے گھٹ گھٹ کے تمہیں کیسے بتاؤں، روتی ہے گھٹ گھٹ کے تمہیں کیسے بتاؤں، دے دو دلاسا تم انہیں بڑھ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر شاہ کا دل بھر شبیہ پیمبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر کیسے تمہیں صبر کروں اے میرے بیٹا، کیسے تمہیں صبر کروں اے میرے بیٹا، ماہوں میں پتھر کا کلیجہ نہیں میرا، آہوں میں پتھر کا کلیجہ نہیں میرا، اب جیوں کیوں کر تم سے بچھڑ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر شاہ کا دل بھر شبیہ پیمبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر جب بھی کبھی ماں کو تو یاد آتا ہے بیٹا، جب بھی کبھی ماں کو تو یاد آتا ہے بیٹا، تیرا وہ ہنسنا مجھے رلواتا ہے بیٹا، تیرا وہ ہنسنا مجھے رلواتا ہے بیٹا، تیرے کے آنسو پہنچ دو آ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر شاہ کا دل بھر شبیہ پیمبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر زبانوں پہ علمدار علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار کہ شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا، عباس علمدار، عباس علمدار ہمت نے تجھے زندہ و جاوید بنایا، عباس علمدار